بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ دبئی میں پیر سے 70 پبلک پارکس کھولنے کا اعلان کر دیا۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحت 15 مارچ سے بند کیے گئے پارک مرحلہ وار کھولے جا رہے ہیں، دبئی میونسپلٹی نے تصدیق کر دی۔ دبئی میں پیر سے 70 پبلک پارکس کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ دبئی میں میونسپلٹی کی جانب سے تصدیق کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحت 15 مارچ سے بند کیے گئے پارک مرحلہ وار کھولے جا رہے ہیں، جس کے تحت پیر سے 70 عوامی پارک کھول دیے جائیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل آف دبئی میونسپلٹی داؤد الحجیری کا کہنا ہے کہ میونسپلٹی نے عوامی پارکوں کو 3 مرحلوں میں کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرحلہ وار پارکوں کو کھولنے کے ساتھ ساتھ ان میں بتدریج سہولیات کی فراہمی، نگرانی، احتیاطی تدابیر کے پیش رفت کا بغور جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پارک سروسز متعلقہ اتھارٹیز، پارٹنرز، اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت اور ان کی معاونت کے بعد دبئی ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے فراہم کردہ ڈیٹا اور کرونا وائرس کی صورتحال میں بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے بحال کیا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل داؤد الحجیری نے مزید کہا کہ 12 سے 18 مئی کے پہلے مرحلے میں پارکوں کے بیرونی ٹریک متعدد فیملیز اسکوائر کو کھولا گیا ہے، جبکہ 18 سے 25 مئی کے دوسرے مرحلے میں 70 پارکوں کو کھولا جا رہا ہے، جس میں تالاب والے پارک، کرانک پارک اور دیگر شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا مریضوں کی تعداد 23,000 سے تجاوز کر گئی۔ امارات میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید 731 کیسز اور 6 اموات رپورٹ ہوئیں۔ اب تک کل 23,358 افراد مہلک وبا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا مریضوں کی تعداد 23,000 سے تجاوز کر گئی۔ امارات میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید 731 کیسز اور 6 اموات رپورٹ ہوئیں۔ اب تک کل 23,358 افراد مہلک وبا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید 731 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ کرونا کے مزید 6 مریض دم توڑ گئے۔ اس طرح امارات میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 220 تک پہنچ گئی۔ دوسری جانب کرونا سے شفا یاب ہونے والوں کی گنتی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ 24 گھنٹوں میں کرونا کے مزید 581 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو لوٹ گئے۔ مملکت میں کرونا کے مجموعی طور پر 5,512 مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق امارات میں لاکھوں افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ یاد رہے کہ مملکت میں کرونا کیسز کی بڑھتی ہوئی گنتی کے پیش نظر اماراتی حکام نے قومی سلامتی سے متعلق ایک نئے قانون کی منظوری دی ہے۔ اس نئے قانون کے مطابق جو افراد کرونا سے متعلق حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کریں گے، انہیں 10 لاکھ درہم تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکے گا۔ راس الخیمہ میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے کرونا وائرس ٹیسٹ ضروری ہے۔ راس الخیمہ پولیس جنرل ہیڈ کوارٹر نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے درخواست دینے کے خواہش مند افراد کو مطلع کیا ہے کہ اب ٹریفک اینڈ لائسنس سینٹر اور اندرونی روڈ ڈرائیونگ ٹیسٹ آفس کھل گئے ہیں۔ راس الخیمہ پولیس نے اپنے سرکاری انسٹاگرام ہینڈلر پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ فی الحال دفاتر میں صرف 30 افراد پر مشتمل عملہ کام کر رہا ہے اور درخواست دہندگان کو ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے درج شدہ شرائط کے ساتھ حاضر ہونا ہوگا۔ ڈرائیونگ ٹیسٹ درخواست دہندگان کے شرائط: درخواست دہندگان کو کرونا وائرس ٹیسٹ سرٹیفکیٹ دکھانا ہوگا جو 48 گھنٹے سے زیادہ پرانا نہ ہو، جبکہ ڈرائیونگ ٹیسٹ سینٹر میں درخواست دہندگان کو ماسک اور دستانے لازمی پہننا ہوں گے۔ درخواست دہندگان کو حال میں سخت سماجی دوری پر عمل کرنا ہوگا۔ فیسوں کی ادائیگی سے پہلے اور بعد میں ہاتھوں کی صفائی کی جانی چاہیے۔ 3 سے 12 سال تک کے بچوں اور 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کے داخلے پر سختی سے منع کیا گیا ہے۔ پی آئی اے نے اپنے ملازمین اور ٹریول ایجنٹس کی رعایتی ٹکٹوں پر پابندی لگا دی ہے۔ پی آئی اے نے اپنے ملازمین اور ٹریول ایجنٹس کی رعایتی ٹکٹوں پر پابندی لگا دی ہے۔ پابندی کا اطلاق پی آئی اے کی تمام بین الاقوامی خصوصی پروازوں پر ہوگا۔ اس حوالے سے پی آئی اے پیسنجر سیلز ڈپارٹمنٹ نے سرکلر جاری کر دیا ہے۔ جاری سرکلر میں کہا گیا ہے کہ خصوصی پروازیں محدود تعداد میں یک طرفہ سفر کرنے والے مسافروں کے لیے ہیں۔ تمام پروازیں پیسنجر لوڈ کے مطابق اور بنا کسی منافع کے چلائی جا رہی ہیں۔ خصوصی پروازیں وزارت خارجہ این سی او سی کی ہدایت پر چلائی جا رہی ہیں۔
تاحکم ثانی بین الاقوامی رعایتی ٹکٹوں پر پابندی برقرار رہے گی۔ متحدہ عرب امارات میں کرنسی نوٹ کی توہین کرنے پر ایک شخص گرفتار۔ پولیس نے گرفتار ہونے والے شخص کی تصویر بلر کیے بغیر شائع کر دی۔ 10 لاکھ درہم تک کا جرمانہ اور قید کی سزا کا امکان۔ متحدہ عرب امارات میں کرنسی نوٹ کی توہین کرنے پر ایک شخص گرفتار۔ دبئی پولیس نے ایک شخص کو کرنسی کی توہین کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس شخص نے کرنسی نوٹ سے ناک پر رکھ کر چھینکنے اور پھر جسم کو اسی نوٹ سے صاف کرنے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی، جو کہ وائرل ہو گئی۔ پولیس نے اب اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے گرفتار ہونے والے شخص کی تصویر بلر کیے بغیر شائع کر دی۔ دبئی پولیس کے سائبر کرائم شعبے کے ڈائریکٹر جنرل کرنل سعید الحجیری نے کہا ہے کہ عام طور پر ہم گرفتار ہونے والے افراد کے چہرے چھپاتے ہیں تاکہ انہیں مستقبل میں نوکری یا کسی بھی حوالے سے مشکل کا سامنا نہ ہو، لیکن مملک اور اس کی نشانیوں کی توہین کرتے ہوئے کورونا وائرس کے حوالے سے غلط مواد شیئر کرنے والے افراد کے چہرے چھپائے نہیں جائیں گے۔ دبئی پولیس کے سائبر کرائم قانون کے مطابق اس شخص کو 10 لاکھ درہم جرمانہ اور قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ یو اے ای واٹس ایپ پر لیبر آفس کے حوالے سے پیغام جعلی ہے۔ اگر آپ کو واٹس ایپ پر یہ پیغام ملا ہے کہ لیبر آفس لیبرز کو 4,000 درہم دینے کا اعلان کیا ہے تو آپ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹی خبر ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو پیغام میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ متحدہ عرب امارات میں 1990 سے 2020 کے درمیان کام کر رہے ہیں تو انہیں متحدہ عرب امارات کی لیبر آفس 4,000 درہم دے رہی ہے۔ یہ پیغام جعلی ہے کیونکہ متعلقہ وزارت نے اس طرح کا کوئی اعلان نہیں کیا ہے۔ اسی طرح کا ایک پیغام ہندوستان میں بھی گردش کر رہا ہے، جہاں لوگوں کو وزارت محنت و روزگار سے 1,20,000 روپے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ہندوستانی حکومت نے اس دعوے کو رد کر دیا ہے۔ اس جعلی پیغام میں بتایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی وزارت محنت کی جانب سے ایک ویب سائٹ کا تذکرہ کیا گیا ہے جس میں صارفین کو اس پر کلک کرنے کے بعد کہا گیا ہے کہ آیا ان کا نام فہرست میں ہے یا نہیں، اور جو لوگ اس ویب سائٹ لنک پر کلک کرتے ہیں ان کے نام سے ایک ویب سائٹ کھل جاتی ہے جہاں انہیں 3 آسان سوالوں کے جوابات دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صارفین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ایسے کسی بھی میسج پر یقین نہ کریں اور ان کے طرف سے دیے گئے ویب سائٹ پر ہرگز کلک نہ کریں، اس سے آپ کے پرائیویٹ ڈیٹا کے ہیک ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ وزارت صحت کے انڈر سیکریٹری کا راس الخیمہ میں کورونا ہسپتال کا دورہ۔ وزارت صحت کے انڈر سیکریٹری اور امارات ہیلتھ سروس کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ ڈاکٹر محمد سلیم نے راس الخیمہ میں بزرگوں کے لیے قائم عبید اللہ ہسپتال کا دورہ کیا۔ یہ ہسپتال ان دنوں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مریضوں کے علاج کے لیے مختص ہے۔ دورے کے دوران ڈاکٹر محمد سلیم نے ذاتی طور پر اماراتی دانتوں کی ڈاکٹر ماہرہ عبدالرحیم کی خیریت دریافت کی اور انہیں فراہم کیے جانے والے علاج کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹر ماہرہ کو کووڈ-19 کے ایک متاثرہ مریض سے وائرس منتقل ہوا۔ وطن عزیز کے لیے ان کی خدمات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد سلیم نے کہا کہ وزارت صحت کو طبی شعبے سے تعلق رکھنے والے قومی کارکنوں پر فخر ہے اور وہ ان کی صحت اور تحفظ پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر ماہرہ عبدالرحیم نے ڈاکٹر محمد سلیم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کے دورے سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور وہ صحت یابی کے بعد پوری مستعدی کے ساتھ دوبارہ قوم کی خدمت کا کام بحال کریں گی۔ ڈاکٹر ماہرہ نے کہا کہ انہیں متحدہ عرب امارات کے جدید اسٹیم سیل تھراپی کے ذریعے بھرپور علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ماہرہ عبدالرحیم نے کہا کہ فی الحال انہیں بخار یا سانس لینے میں دشواری کی کوئی علامات نہیں ہے اور وہ صحت یاب ہو رہی ہیں۔ انہوں نے عبید اللہ ہسپتال میں طبی عملے کی طرف سے صحت کی مؤثر دیکھ بھال کی تعریف کی۔ وزارت کے ہسپتالوں کے شعبے کے اسسٹنٹ سیکریٹری اور امارات ہیلتھ سروس کارپوریشن کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر یوسف السرکل بھی ان کے ہمراہ تھے۔ انہیں مریضوں کی صحت کی صورتحال، ضروری طبی نگہداشت اور طبی سامان کی دستیابی پر بریفنگ دی گئی۔ قطر میں عوامی جگہوں پر ماسک نہ پہننے پر دنیا کی سخت ترین سزا نافذ کر دی گئی۔ عوام کے درمیان ماسک نہ پہننے والے شخص کو 3 سال قید کے ساتھ ساتھ $55,000 تک کا جرمانہ ہوگا۔ قطر میں عوامی جگہوں پر ماسک نہ پہننے پر دنیا کی سخت ترین سزا نافذ کر دی گئی ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مختلف ممالک الگ الگ طریقے کی پابندی اور جرمانے عائد کر رہے ہیں، اور اب ایسا ہی خلیجی ملک
قطر کی جانب سے کیا گیا ہے۔ قطر کی جانب سے ماسک نہ پہننے پر دنیا کی سخت ترین سزا نافذ کر دی گئی۔ قطر کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ عوام کے درمیان ماسک نہ پہننے پر 3 سال تک قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خیال رہے کہ قطر میں اس وقت 32,000 سے زائد کورونا متاثرین ہیں۔ اس نئے قانون کے تحت خلاف ورزی کرنے والے کو 3 سال تک جیل کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ $55,000 تک کا جرمانہ عائد ہوگا۔ اب تک مملکت میں کورونا سے ہونے والی ہلاکتیں 15 ہو چکی ہیں۔ مملکت میں پچھلے کچھ دنوں میں کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو گیا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق مملکت میں اب تک مقامی اور تارکین وطن کے مجموعی طور پر 1 لاکھ سے زائد ٹیسٹ لیے جا چکے ہیں۔ مملکت میں جو کورونا کے مریضوں کی گنتی ہے بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ یہ کیسز کے بلند ترین سطح پر ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ مریضوں کی تعداد میں کمی واقع ہوتی نظر آئے گی۔